أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة حضرات گرامی، یہ چند اعلانات ہیں، بہت جلد ان کو بھی آپ سماعت فرما لیں کہ شکریہ ادا کرنا وہ بھی خاص کر کے ان افراد کا کہ جو اعضائے سرکار سید الشہداء میں تعاون کرتے ہیں، یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا حسینی اکیڈمی ادارے کی جانب سے ذیشان عباس نقوی صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی طرف سے وزیر عباس صاحب، زرغام صاحب، نایاب صاحب، بھیا جانی صاحب، عروج صاحب، احسن مرزا صاحب اور ادارے کے تمام سرپرستان کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کشمیری محلہ وارڈ کے سبھاسد کا کہ جن کی جانب سے ان مجلسوں میں لائٹ کا انتظام کیا گیا۔ ایف ایم ایسوسیٹس کے ارکان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے پروجیکٹر کا انتظام کیا اور باہر مومنین اس کے ذریعے مجالس کو دیکھ و سن رہے ہیں، اور حسین آباد ٹرسٹ کی جانب سے ان مجلسوں میں فرش اور دیگر انتظامات کیے گئے۔ اس کے لیے حسین آباد ٹرسٹ کے سیکریٹری صاحب جناب ناصر حسین نقوی صاحب، جناب سید اعجاز حسن رضوی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور تمام مومنین و مومنات جنہوں نے سبیلوں کا انتظام کیا ہے، عزاداران سرکار سید الشہداء کے لیے دامِ درہم حصہ لیا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور ان مجلسوں میں کوئی عام چندہ نہیں ہوتا ہے، کچھ مومنین اپنی خواہش کے مطابق مولا حسین کی عزاداری کے نام پر جو پیش کرتے ہیں اس کو اس میں لگایا جاتا ہے۔ اس کا آج انہیں بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ملے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ ہمارے مرزا وسیع الحسن صاحب، عرشی رضا صاحب، مولانا ثقلین عابدی صاحب، مولانا محسن جعفری صاحب، سید محمد نقی عابدی صاحب کی بیٹیاں، جن کے دامادان جناب مہدی حسن ببلو صاحب اور ان کے ساڑھو صاحب، اور وقار حسین رضوی صاحب جو ادارہ حیارہ خیر عمل کے بانی ہیں، ان کے بیٹے بہت تعاون کرتے ہیں اس میں، ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ رمیز میاں، شریف میاں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ جن کی جانب سے ان مجالس میں دامِ درہم سخن حصہ لیا جاتا ہے، اور جن کے نام ہم بھول گئے ہیں، ان کے نام اللہ کی اس فہرست میں درج ہیں جو عزاداران حسین کی خدمت کی فہرست ہے۔ شہزادی عالمیان اپنے خزانے سے ان کے رزق میں اضافہ فرمائیں، اور این ڈی ٹی وی کے جناب سنجے گپتا صاحب، ان کی بھی اس خمسے میں شرکت رہتی ہے، اور جناب ناصر رضوی صاحب جو این ڈی ٹی وی میں ایک کسی طرح کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، ان کی بھی اس میں بہت شرکت ہے۔ معصومہ عالم تمام حضرات کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ اور یہ ایک منٹ میں ایک اعلان اور بہت ضروری ہے کہ شبیہ جنت البقیع، جسے عام طور پر لوگ جناب حر کا روضہ تصور کرتے ہیں، وہ جناب حر کا روضہ نہیں ہے بلکہ جنت البقیع کی شبیہ ہے، جو بہت عرصے سے بہت شکستہ حالت میں ہے، اور منتظمین اس کا انتظام کر رہے ہیں، اور کچھ اس کے معاملات بھی چل رہے ہیں، وہ تفصیل سے مجھے نہیں عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ وہ گزارش یہ ہے کہ یہ بارگاہیں کبھی بھی کسی خیانت کرنے والے کی خیانت سے نقصان نہیں اٹھا سکتی اگر مومنین اس میں اپنی آمد و رفت کو جاری رکھیں۔ لہذا چہلوں کے دن جب آپ تال کٹورے کی کربلا میں جائیں گے
تو شبیہ جنت البقیع میں بھی جائیں، وہاں بھی مجلس ہوتی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ شب جمعہ تمام بارگاہوں میں جایا کریں تاکہ ثواب بھی حاصل ہوتا رہے اور ان بارگاہوں کے تحفظ کا انتظام بھی ہوتا رہے۔ صلوات اور عزاداران سرکار سید الشہداء، سوگواران حضرات اسیران کربلا اور ماتمداران حضرت ابو الفضل بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید شہزادی اولیاء معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسینی اکیڈمی کے اس سال کے خمسے کا یہ آخری روز ہے اور روزانہ میں آپ حضرات کی حوصلہ افزائیوں کے سبب، بزرگوں کی عنایتوں اور دعاؤں کے سبب یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں جو حضرت آدم کا ذکر بحوالہ علم کیا ہے تو اس کے ذریعے اللہ نے اہمیت علم بھی سمجھائی ہے اور جناب آدم کو پنجتن کے ناموں کا علم دے کے مقصد علم بھی بتایا ہے کہ ہر وہ شخص جو علم حاصل کرے، ہر وہ شخص جو خواہش علم رکھے، ہر وہ شخص جو عاشق علم ہے وہ حصول علم کے ساتھ ساتھ مقصد علم کو بھی سامنے رکھے۔ اور مقصد علم کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان در آل محمد پر پہنچ جائے۔ مقصد علم کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ انسان شہر علم کے دروازے سے تمسک اختیار کرے۔ علم کا مقصد صرف و صرف آل محمد کے دروازے پر پہنچانا ہے۔ یہ ایک پیغام دیا ہے کہ تمہارا بیان کچھ بھی ہو، تمہارا عنوان کچھ بھی ہو، تمہارا موضوع کچھ بھی ہو، مجلس کا عنوان کچھ بھی ہو، مگر مقصد در آل محمد ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے لہٰذا میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ 4 دن کی تقریریں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں کہ علم کا مقصد کہ تم کسی طرح کا بھی علم حاصل کرو لیکن اس علم کا استعمال آل محمد کی معرفت کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء کا مرتبہ اور علماء کی شان حدیثوں میں بیان ہوئی، یہاں تک ایک عالم کی شان بیان کی گئی ہے کہ ابلیس کو 1000 عبادت گزاروں کے مرنے پر اتنا افسوس، اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ایک عالم کے مرنے پر ہوتی ہے۔ عالم کی موت کو عالم کی موت قرار دیا گیا ہے۔ علماء کے مرتبے کے لیے معصومین نے، میں پہلے ہی دن عرض کر چکا کہ 7ویں امام نے فرمایا محمد کہ جاہل کے ساتھ، امام کی حدیث میں پہلے دن بھی عرض کر چکا ہوں کہ جاہل کے ساتھ قالینوں پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ عالم کے ساتھ کوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ عالم کا وہ مرتبہ ہے، لیکن عزیزوں یہ جس عالم کی تعریف حدیث میں ہوئی ہے، جس عالم کا مرتبہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، وہ عالم ہے جس کی کوشش در اہل بیت تک پہنچانا ہوتی ہے۔ وہ نہیں ہے جو فضائل آل محمد میں شک پیدا کریں، وہ نہیں ہے جو عزائے حسین سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ عالم کا بڑا مرتبہ ہے، وہ عالم کے لیے مشکلیں بھی بہت ہیں۔ پوچھنے والے نے جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت یہ بتائیں، اس حدیث کو غور سے سنیے گا، اور جب ذاکر کی محنت کے نقطے پر آپ چپ نہیں ہوتے تو امام کی حدیث پر آپ کیسے خاموش ہو جائیں گے؟ امام نے فرمایا، امام سے کسی نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ آپ اماموں کے بعد، آپ معصومین کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ عزت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ ہمارے بعد سب سے زیادہ عزت کا حقدار عالم ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا ہم اماموں کے بعد سب سے زیادہ ریسپیکٹ کا، عزت کا حقدار عالم ہوتا ہے۔ چاہنے والے نے پوچھا حضرت یہ اور بتا دیجئے کہ آپ کے دشمن کے بعد سب سے زیادہ نفرت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ بھی عالم ہوتا ہے۔ سننے والا حیرت زدہ ہے، سننے والا حیرت میں پڑا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے بعد
سب سے زیادہ عزت کا حقدار عالم، اور کہا آپ کے دشمن کے بعد سب سے زیادہ نفرت کا حقدار، فرمایا وہ بھی عالم۔ کہا حضرت یہ کیسے؟ کہا اگر عالم ہمارا حق بیان کر رہا ہے تو ہمارے بات قابل عزت ہے، لیکن اگر عالم ہمارا حق چھپا رہا ہے تو ہمارے دشمن کے بعد قابل نفرت۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلوات ذرا آواز بلند پڑھے نا اللہ گرامی۔ اللہم صلی اللہ۔ الحمدللہ ہمارے ماضی کے جتنے علماء گزرے انہوں نے استعمال علم دولت کمانے کے لیے نہیں کیا، انہوں نے استعمال علم شہرت پانے کے لیے نہیں کیا، انہوں نے استعمال علم جائیداد و زمین بنانے کے لیے نہیں کیا، انہوں نے استعمال علم کیا ہے جاہلوں کو در آل محمد تک پہنچانے کے لیے، آل محمد کی معرفت کرانے کے لیے۔ مقصد علم یہی ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ بیان کچھ بھی ہو، عنوان کچھ بھی ہو، لیکن آل محمد تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ یہ زبان صرف دہن کے مکان میں رہنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، لسان اللہ کی تائید کے لیے دی گئی ہے۔ اس کو ذرا ادھر کر دیجئے تو پڑھنے میں آسانی ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، مقصد علم اہل بیت کے دروازے تک پہنچانا ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کسی طرف سے لاؤ، گھما کے در اہل بیت تک پہنچاؤ، اس لیے کہ یہ دل دیا ہی گیا ہے آل محمد کی محبت کے لیے، کہ یہ جو محبت کا طائر ہے، یہ جو محبت کا مسافر ہے، اسے آوارہ نہ ہونے دینا، اسے در آل محمد تک پہنچا دینا۔ ہمارے یہاں یہ مسافر اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، علم تو علم ہے۔ میں نے کل عرض کی آپ کی خدمت میں کہ یہ جو قرآن میں حقوق بیان کیے گئے، ماں باپ کی اطاعت بیان کی گئی، کل کی گفتگو ذہن میں رکھیے گا، اسی سے آج کی گفتگو کو مربوط کرنا ہے، یہ بھی در آل محمد تک پہنچانے کے لیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ظاہر میں جو والدین ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، مگر باطن میں والدین سے مراد پیغمبر اسلام و مولا علی ہیں۔ اللہ کا انتظام ہے کہ ہم تمہیں حقوق کا حکم دے رہے ہیں، یہ ماں باپ کا حق، یہ دوستوں کا حق، یہ عزیزوں کا حق، یہ رشتہ داروں کا حق، یہ یتیموں کا حق، یہ مسکینوں کا حق۔ ہم سمجھا رہے ہیں جب گناہ گاروں کا اتنا حق ہے تو آل محمد کا کتنا حق ہوگا۔ اب میرے ساتھ چلیے گا، ماں باپ کا حق رکھا گیا، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا حق رکھا گیا۔ یہ ماں باپ کے حق کا علم جب ہو جائے تو پھر انسان کو در آل محمد پر پہنچانا، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا حق رکھا گیا۔ سب سے زیادہ حق اللہ کی عبادت کے بعد ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، لیکن شریعت میں متوجہ رہیے گا دونوں کا حق برابر نہیں رکھا گیا۔ دونوں قابل احترام ہیں، دونوں قابل تعظیم ہیں، لیکن شریعت نے ماں و باپ دونوں کا حق برابر نہیں رکھا۔ ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا، باپ کا حق شریعت میں کم ہے، ماں کا حق شریعت میں زیادہ ہے۔ حالانکہ قابل احترام دونوں ہیں، قابل تعظیم دونوں ہیں، مگر ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ حق کی بنیاد ہے احسان۔ یہ جو ماں باپ کا حق رکھا گیا یہ احسانات کی بنیاد پر رکھا گیا، لیکن ماں باپ دونوں نے احسان کیا۔ ماں کا حق باپ کے حق سے آخریات میں توجہ چاہتا ہوں زیادہ اس لیے رکھا کہ احسان باپ نے بھی کیا، احسان ماں نے بھی کیا، مگر باپ کا احسان پیدا ہونے کے بعد شروع ہوا۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ باپ کا احسان بعد ولادت شروع ہوا، لیکن ماں کا احسان پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوا۔ باپ نے تعلیم دے کے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے تربیت دے کے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے نام رکھ کے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے جائیداد دے کے احسان کیا ولادت کے بعد، لیکن ماں نے ولادت کے بعد احسان نہیں کیا۔ ارے باپ کی گود کا جھولا ولادت کے بعد ملا ہے، ماں کے شکم کا گہوارہ ولادت سے پہلے ملا ہے۔
ذرا میرے ساتھ رہیے گا. باپ نے ولادت کے بعد رزق دیا, ماں نے ولادت سے پہلے اپنی رگوں کا خون پلایا. متوجہ ہو گئے آپ؟ تو چونکہ ماں کے مقابلے میں باپ کے احسانات کم تھے, لہذا شریعت نے باپ کا حق کم رکھا, ماں کا حق زیادہ رکھا. اس لیے کہ باپ نے ولادت کے بعد احسان کیا, لیکن ماں نے ولادت سے پہلے بھی احسان کیا, ولادت کے بعد بھی احسان کیا. یہ جو عبادت کہ بعد اللہ نے ماں باپ کا حق رکھا, یہ بھی در اہل بیت تک پہنچانے کے لیے کہ باپ نے ولادت کے بعد احسان کیا, ماں نے پہلے بھی کیا, بعد میں کیا, تاکہ جب یہ سمجھ جاؤ تو بھی سوچنا کہ کیا وہ ترازو بنی ہے جو ابو طالب کے احسانوں کو تولے. دیکھیں میں کہاں لے کے آ رہا ہوں آپ کو, یہاں پر رک کے فیصلہ کیا جائے کہ وہ ترازو ہی نہیں بنی, وہ مشین ہی نہیں بنی تو جناب ابو طالب کے احسانات کو کاؤنٹ کرے, وہ ترازو ہی نہیں بنی جو جناب ابو طالب کے احسان کو تولے. اس لیے کہ جھوٹی سچی تقریریں کرنا اور ہے, غلط سلط روایتیں لکھنا اور ہے کہ فلاں نے نبی کے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. ارے جس نے جو کیا اعلان رسالت کے بعد کیا. میرے ساتھ ہیں آپ؟ جس نے جو کیا اعلان رسالت کے بعد کیا, مگر ابو طالب اس محسن کا نام ہے جس نے اعلان رسالت کے بعد بھی احسان کیے, پہلے بھی احسان کیے. اعلان سے پہلے کفالت رسول کی, اعلان کے بعد حفاظت رسول. دیکھیے آپ کیا مقصد ہے ان کا. دیکھیں آپ مقصد دیکھیں, یہ جو حقوق رکھے گئے کہ جب علم ہے تمہیں تو ان حقوق کے ذریعے حق اہل بیت تک پہنچاؤ. ارے ماں باپ ہی کے ذریعے مولا علی کے باپ تک پہنچ جاؤ. کل کی تقریر یاد ہے آپ کو, امام مان کے نہیں آتے, باپ مان کے آ جاؤ. دیکھیں مقصد, دیکھیں مقصد کہ جتنے احسان جناب ابو طالب کے کوئی ترازو ہی نہیں بنی. بھائی ہم پر رشتوں کا حق رکھا گیا اس لیے کہ رشتوں نے احسان کیے. خدا کی قسم خاندان ابو طالب وہ ہے کہ انہوں نے رشتوں پر احسان کیا. بھائی یہ جو رشتے ہیں یہ ہمیشہ سے محترم نہ تھے, یہ رشتے ہمیشہ سے قابل تعظیم نہ تھے. اگر آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیں تو رشتے بھی بدنام ہوئے, جیسے شہر بدنام, جیسے منصب بدنام, جیسے نام بدنام, ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے. اہل کوفہ نے اہل بیت سے غداری کی, شہر کوفہ بدنام. میرے ساتھ آئیے گا, اہل کوفہ نے اہل بیت سے غداری کی, لفظ کوفہ بدنام. خلافت دامن اہل بیت سے کھینچی گئی, لفظ خلیفہ بدنام. خلافت کو دامن اہل بیت سے ہٹایا, لفظ خلیفہ بدنام. یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا, نام یزید بدنام. کسی شہر کو کوفہ کہہ دیجئے, کوفے سے مل رہے ہیں کسی شہر کی عدد, اہل شہر ناراض ہو جائیں. کسی کو خلیفہ کہہ دیجئے, استرا نظر آئے, مخاطب ناراض. کسی کے بیٹے کو یزید کہہ دیجئے, باپ ناراض. جیسے شہر بدنام ہوئے, جیسے منصب بدنام ہوئے, جیسے نام بدنام ہوئے, ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے. ایسا نہیں تھا کہ رشتے ہمیشہ سے چمکتے دمکتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ رشتوں کی رگوں میں کوٹ کوٹ کے محبتیں بھر دی گئی ہوں. جہاں سے رشتوں کا قافلہ چلا وہیں سے رشتے بدنام ہوئے. بھائی قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کیا, میرے ساتھ رہیے گا. قابیل نے حابیل کو مار ڈالا,
بھائی کا رشتہ بدنام، آزر نے بھتیجے جناب ابراہیم کو ستایا، چچا کا رشتہ بدنام، زوجہ نوح نے شوہر کا مذاق اڑایا، بیوی کا رشتہ بدنام، کیا ہوا؟ رشتے بھی بدنام ہوئے۔ آزر نے چچا کے رشتے کو بدنام کیا، زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو بدنام کیا، قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کیا۔ گلیوں میں رشتے شرمائے بیٹھے تھے کہ ابو طالب کے خاندان نے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہ خاندان ابو طالب نے رشتوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم تم کو بھی عزت دلوائیں گے۔ بھائی آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، ابو طالب نے اس رشتے کو میرے ساتھ ہیں بلندی پر پہنچایا۔ زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا، بی بی خدیجہ نے اس رشتے کو، میرے ساتھ رہیے گا، آزر نے چچا کے رشتے کو بدنام کرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا، زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کرایا، بی بی خدیجہ نے اس رشتے کو تاج عزت پہنایا آخری آدمی تک۔ ارے قابیل نے بھائی کے رشتے کو ذلیل کرایا، عباس نے یہ پانی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایسا تھوڑی تھا کہ اب بھائی ہے تو وفا ہے، اب چچا ہے تو محبت ہے، اب زوجہ ہے تو اطاعت ہے، ایسا تھوڑی تھا۔ ارے ابھی رشتے شروع ہوئے تھے کہ لیجئے تراب کے بیٹے نے بھائی کے رشتے کو خاک میں ملا دیا۔ یہ ایک آواز تو آنی تھی آہا کی خالی، اس لیے کہ اردو کا 40واں ہونے والا ہے نا، 1-2-4 سال میں اعلان ہوگا کہ اردو کا 40واں ہے، آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ تراب کے بیٹے نے بھائی کے رشتے کو مٹی میں ملایا۔ ارے تراب کے رشتے نے تراب کے بیٹے نے بھائی کے رشتے کو مٹی میں ملایا، ابو طالب کے بیٹے نے اس رشتے کو قمر بنی ہاشم بنایا۔ مانے آپ رشتوں پر بھی ان کا احسان ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مختلف عنوان، ماں باپ کی اطاعت نہیں پڑھتے، حقوق والدین نہیں پڑھتے، ارے سب کچھ پڑھتے ہیں بھائی، اس لیے کہ جو کچھ کتابوں میں ہے وہ صرف ان کے دروازے ہی تک پہنچانے کے لیے ہے۔ جو ان کا ہو جائے گا وہ سب کا ہو جائے گا۔ آپ بیٹے باپ کا احترام نہیں کرتے، ماں کا احترام نہیں کرتے، اہل بیت کا احترام سکھائیے، اس لیے کہ جو ان کا ہوگا وہ سب کا ہوگا، جو ان کا نہیں ہوگا وہ کسی کا نہیں۔ یہ رشتے بھی انہی کی وجہ سے محترم ہوں گے۔ آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا، نوح کی زوجیت کے رشتے کو ذلیل کرایا، جناب خدیجہ نے اس رشتے کو تاج عزت پہنایا۔ ایک وہ ہے کہ کشتی بن رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ان کی باتیں نہ ماننا، نہ ہوا ہے نہ گھٹا، نہ بادل ہے نہ پانی، کہاں سے آئے گا طوفان اور کہاں ڈوبے گی بستی۔ ارے یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں،
ان کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے. پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے نبیوں کے دماغوں پر شک کرنے کی. کیا میرے ساتھ رہیے گا؟ عزیزان گرامی، زوجہ نوح مذاق اڑا رہی ہے، کشتی بن رہی ہے وہ مذاق اڑا رہی ہے. ایک وہ زوجہ ہے جو راہ تبلیغ رسالت میں کانٹے بچھا رہی ہے. ایک یہ زوجہ ہے جو راہ رسالت میں اپنے زیور لٹا رہی ہے اور قرآن کی آیت آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجْدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے نبی، ہم نے آپ کو غریب دیکھا تو غنی بنا دیا، ہم نے آپ کو مفلس دیکھا مالدار بنا دیا. یہ بیان نہیں ہو جو شک ہو، قرآن ہے. یہ روایت نہیں ہے جو مجہول ہو، آیت ہے. کیا سنایا؟ تو میرے ساتھ رہیے گا. وَوَجْدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے نبی، ہم نے آپ کو غریب پایا غنی بنایا، مفلس پایا مالدار بنایا. قرآن میں اللہ نے اعلان کیا کہ نبی مال سے محروم تھے، دولت سے محروم تھے، اللہ نے انہیں صاحب دولت بنایا. اب کیسے صاحب دولت بنایا؟ تو اپنے کسی عالم کا حوالہ دوں تو محبت کہلائے، اپنے کسی مولوی کی بات سناؤں تو عقیدت کہلائے. لیکن اگر کوئی غیر بول اٹھے تو وہ سند بن جائے. بھائی امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو غنی بنایا تو امت کے خزانے سے نہیں بنایا، ختیجہ کی دولت سے بنایا. کس سے بنایا؟ جناب ختیجہ کی دولت سے بنایا. اللہ کے نبی پر دو اعتراض ہوتے تھے. ایک یہ کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ایک یہ مال سے محروم ہے. ایک یہ اعتراض ہوتا تھا ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، یہ آل سے محروم ہے. ایک اعتراض ان کے پاس مال نہیں ہے، ایک اعتراض ان کے پاس آل نہیں ہے. اللہ نے دو آیتیں نہیں بھیجی، کہنے والوں کے منہ پر دو تماچے مارے کہ ایک سے منہ ادھر ہو جائے، ایک سے منہ ادھر ہو جائے، پھر زندگی بھر سیدھا نہ ہونے پائے. بھائی دو اعتراض، کچھ کہتے تھے ان کے پاس مال نہیں، کچھ کہتے تھے ان کے پاس آل نہیں. دونوں آیتیں بھیجی. وَوَجْدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا کا مال سے محروم نہ کہنا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ انہیں آل سے محروم نہ کہنا. اللہ نے اپنے نبی کو مال بھی دیا، اپنے نبی کو آل بھی دی، مگر اسے کیا کیجئے، مال کا ذریعہ بھی ختیجہ بنی، آل کا ذریعہ بھی ختیجہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزوں، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب سنیں عزیزوں، جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ آج مصائب زیادہ پڑھنا ہے، لہٰذا فضائل اتنے کہ مصائب کے لیے آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے، مگر یہ بات خاص کر کے آپ کو سننا ہے. یوں میں 4 مجلسوں میں پورے عشرے کا میٹر پڑھ چکا ہوں. سی ڈیز دیکھیے گا، اور گوہر ایجنسی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ 5 دن تک اس خمسے کی سی ڈی 10 روپے میں اور ڈی وی ڈی 20 روپے میں ملے گی. تو وہ سن لیجئے گا آپ. لیکن اس کو سنیے آپ، یہ جو اللہ نے حقوق رکھے وہ بھی ان تک پہنچانے کے لیے. یہ ماں باپ کا حق، یہ رشتہ داروں کا حق. ارے رشتہ دار تو رشتہ دار، یتیموں کا حق رکھا، مسکینوں کا حق رکھا. اب میرے مولا میرے زبان کی گرہ کھول دیں جو میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک. ان تک کا حق رکھا جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. جو فقیر دروازہ کھٹکھٹا کے مانگتے ہیں، آپ کا ہمارا کیا رشتہ ہے؟ خدا نہ کرے کوئی رشتہ ہو، ہے نا؟ لیکن شریعت نے حکم دیا ان کو بھی لوٹانا نہیں. مولا علی نے فرمایا جو تمہارے پاس دولت ہے وہ تمہارے پاس ہے، سب تمہاری نہیں ہے. وہ تمہارے پاس ہے، سب تمہاری نہیں ہے. اس میں دوسروں کا بھی حق ہے اور دوسروں میں ان کا بھی حق ہے جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. اب آخری آدمی تک چاہے یہاں داد دیجئے چاہے گھر جا کے، لیکن سوچئے گا ضرور کہ جن سے ہمارا رشتہ نہیں، جب وہ ہماری دولت سے محروم نہیں رہتے، تو جس سے نبی کا ایسا رشتہ ہو کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا
2 منٹ لگیں گے مجھے سمجھانے میں, 1 یا 2 منٹ لگیں گے مجھے. یہ بیٹا مجھے پڑھ لینا تو دیکھو نپٹے کا. بھائی اسی سے ہمارا دماغ جو ہے وہ سنکنے لگتا ہے. نعرہ نعرے کی جگہ لگے, نعرہ نقطے کی جان ہوتی ہے. نعرہ ذاکر کے شہرک پر خنجر تھوڑی ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی علی اللہم صلی علی محمد. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ارے بھیا دیکھو, ہم نے تمہیں بہت منع کیا ہے سمجھے, مجلسوں کو مجلس رکھو, مجلسوں کو تماشا گاہ نہ بناؤ. صلوات پڑھیں آپ محمد و آل محمد. یہ دیکھیں, یہ بڑا میں نے 4 دن بڑی محنت کی کہ مجلسوں کو اس معیار پر لے جاؤں کہ لگے کہ ہاں مجلس ہو رہی ہے. مجلس رہنا چاہیے, ورنہ جو لکھنؤ میں محفلوں کا حشر ہو گیا ہے کہ محفلیں مشاعرہ بنا کے رکھ دی گئی ہیں. یہ نادان دوستی نہ کی جائے. نعرہ تو ہماری جان ہے, نعرہ ہماری پہچان ہے, نعرہ ہمارے ماؤں کی دودھ کی طہارت کی دلیل ہے. اور نعرہ وہ ہے کہ وامق جونپوری نے کہا کہ دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہیں, یا علی اور نعرہ تکبیر دونوں ایک. اب آخری آدمی تک نعروں کے لیے, یہ جو ان کے بچوں کے میں نے نعرے رکوائے, ان کی طرف سے آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ سنیں میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں. میں بڑی محنت کر کے اتنا بڑا مجمع, خالی آپ کو سننے نہیں آتا, اتنا بڑا مجمع آل محمد علیہ السلام کے فضائل سننے آتا ہے, کچھ خیرات علم لینے آتا ہے, کچھ تبرک فضائل اہل بیت لینے آتا ہے. میں نے علماء کی جوتیاں سیدھی کر کے آج اس منزل پہ آیا ہوں کہ ذرا تھوڑا بہت آپ کی توجہات کا مرکز بن چکا ہوں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن سے ہمارا رشتہ نہیں, ان کا تو حق ہو ہماری دولت میں, اور جس سے نبی کا چہیتی بیٹی کا رشتہ نہیں, اکلوتی بیٹی کا رشتہ ہے. دیکھیں بھائی, فدق کا تعلق, یہ جملہ دے رہا ہوں آخری آدمی تک, آج تک پڑھا گیا کہ صاحب فدق کا تعلق پراپرٹی سے ہے, وراثت سے ہے. فدق کا تعلق وراثت سے نہیں ہے, اللہ کی عدالت سے ہے. سنیے گا جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں, فدا کا تعلق پراپرٹی سے نہیں ہے, فدا کا تعلق ہے اللہ کی عدالت سے. اگر یہ مان لیا جائے کہ سیدہ نبی کی وارث نہیں ہے, تو بھی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ عادل نہیں ہے. کیا سنا آپ نے؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ معاذ اللہ سیدہ فدا کی وارث نہیں ہے, تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ اللہ عادل نہیں ہے. فقیر کا حق رکھا ہماری دولت میں, یتیم کا حق رکھا ہماری دولت میں, مسکین کا حق رکھا ہماری دولت میں, اور جس نے یہ حق بتائے اسی کی بیٹی کا حق نہ رکھا. ارے کیا سنا آپ نے, اسی کی بیٹی کا حق نہیں ہے. عزیزو, فدق کا تعلق فدق سے نہیں ہے, اللہ کے عدل سے ہے. یہ بات پہنچ گئی سب تک, پہنچ گئی یہ بات. بڑی دور دور سے مومنین سننے آتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے لوگ تائید کر رہے ہیں پیچھے سے. فدق کا تعلق فدق سے نہیں ہے, اللہ کے عدل سے ہے. آپ کہیں گے دلیل, تو دلیل یہ ہے کہ اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے, جو قائل فدق ہیں ان کے اصول دین میں عدل ہے, جو منکر فدق ہے ان کے اصول دین میں عدل ہے. اور یہ آپ نے, فدق کا تعلق اللہ کے عدل سے ہے. سیدہ دربار میں اپنے کو وارث ثابت نہیں کرنے گئی تھی, اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی تھی. سنا آپ نے؟ یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں بچوں کے لیے تاکہ وہ دلیلیں دے سکیں. اپنے کو وارث ثابت کرنے نہیں گئی تھی, اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی تھی. اس لیے کہ اگر عادل ثابت نہ کرتی تو اسلام 2 قدم آگے نہ بڑھتا. مقدمہ فدق کے بعد کوئی کلمہ نہ پڑھتا کہ جس دین میں نبی کی بیٹی کا حق نہ ہو.
اس دین کا کلمہ کون پڑھے؟ عزیزوں یہ عدل سے تعلق رکھتا ہے، عدل سے۔ سیدہ گئی تھی اللہ کو عادل ثابت کرنے، اب یہ کتاب تھا کہ نہیں تھا، اسے ڈالیے چولہے بھاڑ میں، دعویٰ کیا کہ نہیں؟ بھائی دعویٰ تو بخاری تک میں ہے کہ سیدہ نے دعویٰ کیا، تو دعویٰ تو ملتا ہے دعویٰ، اور یہ سیدہ کا دعویٰ ہے آخری آدمی تک، فدا ہے سیدہ کا دعویٰ۔ عید کی رات آئی، بچوں نے لباس کی فرمائش کی، میرے ساتھ رہیے گا، کہ شہزادوں آپ کے کپڑے سلنے گئے ہیں، نہ کپڑے خریدے تھے نہ درزی کو دیے تھے، خالی وعدہ کیا، صبح ہوئی رضوان درزی بن گیا۔ دیکھیں فدا ہے دعویٰ، لباس حسنین ہے وعدہ، ارے جس کا وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کیا؟ یہ سنانا ہے آپ اور گیا آپ نے؟ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے ذرا سے رگ بہکنے کا نتیجہ کہ اب نعرے کے موقع پہ بھی نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی آپ متوجہ رہیں میری طرف، وہ وعدہ یہ دعویٰ، اچھا یہ اکیلا دعویٰ جناب سیدہ دعوے کے لیے دلیل کی محتاجی نہیں ہے کہ صاحب گواہ لائیے، یہ دعویٰ تو بہت غور سے سنیے گا، اس کے لیے میں نے آج تک اتنی دیر ابھی جو گفتگو کی تمہید بنائی ہے کہ سیدہ کا دعویٰ محتاج دلیل نہیں، سیدہ کا دعویٰ تو دعویٰ ہے سیدہ کا۔ جناب مریم کی گود میں ایک بیٹا آیا، لوگوں نے منہ بنایا کہ کوئی شوہر ہے نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مزاج قدرت غیظ میں آیا کہ آپ جواب نہ دیجیے گا، یہ بدتمیز ہیں، بولتے رہیں بکتے رہیں۔ ایک مزاج بھی بتایا کہ اللہ نہیں چاہتا کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب دے، چاہے وہ کلام کا جواب ہو چاہے وہ سلام کا جواب ہو، کہ آپ اشارہ کیجئے بیٹے کی طرف، لیجئے۔ مریم نے اشارہ کیا، اب دعوے شروع ہوئے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلا دعویٰ عیسیٰ نے کیا۔ آتانی الکتاب، کتاب لے کے آیا ہوں، دوسرا دعویٰ کیا۔ وجعلنی نبیّا، نبی بن کے آیا ہوں، تیسرا دعویٰ کیا۔ جناب مریم کی گود میں عیسیٰ دعوے کر رہے ہیں، ایک دعویٰ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک دعویٰ کتاب لے کے آیا ہوں، ایک دعویٰ نبی بن کے آیا ہوں۔ کوئی ایک کتاب دکھائی جائے کہ کسی نے کہا ہو کہ اگر کتاب لے کے آئے تو پڑھ کے سنائیے، اگر نبی بن کے آئے تو معجزہ دکھائیے۔ یہ عجیب مزاج ہے، ارے مریم کے بیٹے کا دعویٰ بغیر دلیل کے مانگا جائے اور محمد کی بیٹی کا دعویٰ۔ سنیے گا میں کہاں لیا جا رہا ہوں آپ کو۔ دعویٰ کیا انہوں نے، بڑی محنت سے آپ کے سامنے یہ گفتگو لے کے آیا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے دعویٰ کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، کتاب لے کے آیا ہوں۔ وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ دعویٰ کیا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جناب عیسیٰ گود میں ہے جناب مریم کی، وہ کہہ رہے ہیں میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ حالانکہ عیسیٰ کی گود میں انجیل تھی نہیں، بلکہ انجیل نازل ہوئی جب جناب عیسیٰ 30 سال کے ہو گئے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اب آپ کی سماعتوں کا بھروسہ کر کے عرض کر رہا ہوں، انجیل نازل ہوئی اس دعوے کے 30 سال کے بعد، مگر عیسیٰ نے کہا میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ کتاب آئے گی بعد میں، کہہ رہے میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ شان معصوم سمجھا رہے ہیں کہ معصوم پر نزول کتاب بعد میں ہوتا ہے، علم کتاب پہلے ملتا ہے۔ ارے نہیں پہنچا یہ جملہ؟ شان معصوم یہ ہے کہ نزول کتاب بعد میں،
میں کتاب پہلے. اب کوئی بیوقوف نہ پوچھے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے علی نے کیسے سنا دیا. ماشاء اللہ مولا سلامت رکھ اللہ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. یہ عزیزان کرام بھائی سوال ہوتا ہے میرے بچوں سے نوجوانوں سے کہ صاحب قرآن نازل ہونے سے پہلے علی نے کیسے سنا دیا؟ تو جیسے عیسیٰ نے اعلان فرما دیا. جب 30 سال کے ہوئے تھے عیسیٰ تب انجیل نازل ہوئی تھی. اب ایک یہودی آ گیا پیغمبر کے پاس, کہا آپ اپنے کو خاتم النبیین کہتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا الحمدللہ رب العالمین. تو کہا آپ خاتم النبیین ہیں تو عیسیٰ تو نبی تھے, وہ جیسے ہی ماں کی گود میں آئے بولنا شروع کر دیا. آپ اگر خاتم النبیین ہیں تو آپ آغوش مریم مادر میں کیوں نہ بولے؟ وہ مریم کی گود میں. یہودی پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ تو اپنی والدہ کی گود میں گفتگو کر رہے تھے, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ پیدا ہوتے ہی کیوں نہ بولے؟ پیغمبر نے فرمایا احمق, میں بغیر باپ کے پیدا ہوا تو جو بولتا. ماشاء اللہ منزل پار. غور کر رہے ہیں آپ بھائی؟ آخری آدمی نے توجہ چاہتا ہوں, فرمایا میں بغیر باپ کے پیدا ہوا جو بولتا. کہ وہ جو عیسیٰ بولے تھے تو شوقیہ نہیں بولے تھے, فضیلتاً نہیں بولے تھے, ضرورتاً بولے تھے, چونکہ ان کی والدہ پہ اعتراض ہوا تھا. اب آخری آدمی کا توجہ چاہتا ہوں, اس لیے پیدا ہوتا ہی بولے. لیجئے پیغمبر نے ایک فیصلہ اور کر دیا کہ جب کوئی معصوم پیدا ہوتا ہی بولتا ہے تو اپنی فضیلت دکھانے کے لیے نہیں, کسی معصوم کی حفاظت کے لیے. کیا سنا آپ نے؟ تو جیسے عیسیٰ نے بول کے عصمت مریم کی دلیل دی ہے, علی نے بول کے نبوت محمد کی دلیل. اور کیا آپ نے اچھا بولے. بس سنیے آخری منزل اور گفتگو تمام. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اس خمسے میں آپ سے ملاقات ہوگی. جناب عیسیٰ نے دعوے کیے, بی بی سیدہ کا دعویٰ ذہن میں ہے آپ کے؟ جناب عیسیٰ نے دعوے کیے میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب کتاب لے کے آیا ہوں, وجعلنی نبیہ مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. اب آخری آدمی سے توجہ دے کہ ہمارا کچھ نہیں ہوتا, ہم تو در آل محمد پر نکات کا کٹورا لیے کھڑے رہتے ہیں, بھیک ادھر سے ملتی ہے, عطا ادھر سے ہوتی ہے. واہ, ہم آپ تک پہنچا دیں, یہ مقصد علم ہوتا ہے کہ ہمیں علم ہے ہم آپ تک پہنچا دیں. جناب عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ, میں کتاب لے کے آیا, میں اللہ کا نبی. حالانکہ اعتراض ہوا تھا جناب مریم پر, اعتراض جناب مریم پر ہوا تھا, قصیدہ مریم کا سنانا چاہیے تھا. جس پر اعتراض ہوا ہے نا, اس کا قصیدہ سنانا چاہیے تھا, جناب مریم کا کردار بیان کرنا چاہیے تھا, جناب مریم کی عظمت بیان کرنا چاہیے تھی, جناب مریم کی شرافت بیان کرنا چاہیے تھی. اعتراض ہوا مریم پر, قصیدہ سنایا اپنا. اعتراض ہوا مریم پر, عہدہ سنایا اپنا. اعتراض ہوا مریم پر, کتاب سنائی اپنی. میں کہوں گا اعتراض ان پر ہوا ہے. ارے کوئی مجھے بے نمازی کہے, مجھے بے عمل کہے تو آپ کس کی دلیلیں دیں گے؟ کیا کہیں گے کہ ان کے باپ ایسے, ان کی ماں ایسی؟ یہ نہیں کہیں گے. آپ میرے لیے دلیل دیں گے, نہیں صاحب ہم نے دیکھا انہیں نماز پڑھتے, ہم نے دیکھا یہ عمل کرتے ہوئے. تو جس پر اعتراض ہوتا ہے اسی کے فضائل بیان ہوتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جناب عیسیٰ مریم کا قصیدہ سناتے, مریم کے فضائل سناتے,
مریم کی منقبت سناتے، بی بی مریم کا نام تک نہیں لیا، اعتراض ان پر قصیدہ اپنا، اعتراض ان پر اعلان نبوت اپنا۔ اے عیسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں کہ میں سمجھا رہا ہوں کہ جو نبی کی ماں ہو وہ محتاج دلیل نہیں ہوتی۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ جس کا بیٹا نبی ہو، نہیں پہنچی میری بات؟ عیسیٰ نے پیغام دیا جس کا بیٹا نبی ہو وہ دلیل کی محتاج نہیں، جس کا بیٹا نبی ہو وہ دلیل کی محتاج نہیں، جس کا بیٹا نبی ہو وہ دلیل کی محتاج نہیں۔ تو جس کا باپ نبی، جس کا شوہر ولی، جس کے بیٹے امام، غور کیا آپ نے؟ اللہم صلی اللہ علیہ محمد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ جناب عیسیٰ نے دلیل دیے، قرآن کا ثبوت ہے، قرآن کا، کہ جس کا بیٹا نبی ہو اس کا دعویٰ محتاج دلیل نہیں ہوتا، جس کا بیٹا نبی ہو وہ محتاج دلیل نہیں ہوتی۔ تو جس کا باپ نبی، جس کا شوہر ولی، جس کے بیٹے امام، نہیں کہا صاحب دلیل کچھ اور تھی، دلیل تو یہ تھی جس کا بیٹا نبی ہو، جو نبی کی ماں ہو، جو نبی کی ماں ہو، نبی کی بیٹی تھوڑی کہا تھا۔ عیسیٰ نے تو کہا تھا جو نبی کی ماں ہو، تبھی تو نبی نے کہا فاطمہ تو میری ماں ہے۔ یا فاطمہ انت ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، رشتے میں بیٹی ہے، رتبے میں ماں ہے۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہو گئی، یہ پہنچانا آپ تک مقصد تھا۔ معاف کرنا بیٹا مجھے، اور معاف کریں وہ افراد جنہیں یہ بات میری بری لگی ہو، اس لیے کہ میرا مقصد بھی فضائل اہل بیت پہنچانا تھا، ورنہ نعرہ تو ذاکر کی دوا ہوتی ہے، نعرہ تو ذاکر کی غذا ہوتی ہے، مجھے آرام ہی آرام ہے، نعرے لگتے رہے میں بیٹھا رہوں، لیکن اتنی دور دور کا مجمع عزیزان گرامی دلیلوں کے لیے آتا ہے، تو نعرہ اپنے موقع پر لگے۔ کیا کہنا؟ نعرہ اسماعیل دیوبندی سے کسی نے کہا تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے مگر بیچ بیچ میں نعروں سے ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، آپ روکا کریں ٹوکا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں روکوں کیوں ٹوکوں، کہا یہ ملنگ لوگ ہوتے ہیں، بے ہوش پڑے رہتے ہیں، علی کا نام سن کے نعرہ لگا دیتے ہیں، انہیں ہوش نہیں رہتا۔ کہا افسوس تو اسی کا ہے، یہ ہوش میں رہ کے علی کو نہیں بھولتے، تم بے ہوش، یہ بے ہوش رہ کے علی کو نہیں بھولتے، تم ہوش میں رہ کے علی کو بھول جاتے ہو۔ مقصد ہے کہ آپ تک ان کا حق پہنچا دیں، اور وہ بھی حق فاطمہ، اس لئے کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ اگر واقع کربلا نبی ہوا ہوتا تب بھی ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا رواں ہوتا، اس لئے کہ رونے کے لیے وہ جلتا ہوا دروازہ بہت ہے، رونے کے لیے محسن کی شہادت بہت ہے، اور رونے کے لیے صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علیہ سرنا لے آلیا بہت ہے کہ بابا وہ مصیبتیں مجھ پر پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ رات کی مانند تاریک ہو جاتی۔ اگر واقع کربلا نبی ہوا ہوتا تو ہم زندگی بھر روتے تو کم تھا، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام کی روایات میں یہ مستند روایتیں ہیں کہ اگر دو نام کسی معصوم کے سامنے آتے تھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا رواں ہو جاتے تھے۔ ایک نام تو بے کس حسین مظلوم کا نام، یہ محرم کی بات نہیں ہے کہ صرف محرم میں ایسا ہوتا تھا،
रुलाने आती है याद हुसैन रोज़ मुझे, रुलाने आती है याद हुसैन रोज़ मुझे, मैं वो नहीं कि मुहर्रम का इंतज़ार करूं। अल्लाह दरजात बुलंद करे। तसव्वुर ज़ैदी साहब मरहूम के, रुलाने आती है याद हुसैन रोज़ मुझे, मैं वो नहीं कि मुहर्रम का इंतज़ार करूं। और दूसरा नाम, अगर किसी शख्स के सामने मौला हुसैन का नाम आया, किसी इमाम के सामने, माफ़ कीजिएगा, तो कोई इमाम बग़ैर रोए नहीं रहता था। और दूसरा नाम शहज़ादी औलिया का नाम होता कि एक शख्स ने कहा हज़रत मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, फरमाया क्या नाम रखा है? कहा मैंने उसका नाम फ़ातिमा रखा। तो सुनना था कि आप अपनी जगह से बुलंद हुए और गिरिया करने लगे। उसने कहा आका क्या गुस्ताखी हो गई, ये नाम नहीं रखना चाहिए था? फरमाया इस नाम से बेहतर नाम कौन सा हो सकता है? कहा फिर रो क्यों रहे हैं? कि मुझे अपनी दादी का मरसिया याद आ रहा है, टूटी हुई पसलियाँ याद आ रही हैं। हाँ अज़ीज़ों, रोने को आप आमादा हो गए। आज 10वें की शब है, इमाम बेकस का 10वां का मतलब ये है कि कल 10वां दिन आएगा, लैला ने अकबर के गेसू नहीं सवारे। 20 मुहर्रम का मतलब है 10 दिन हो गए फरवा ने कासिम का चेहरा नहीं देखा। 10 दिन हो गए उजड़ा हुआ बेशीर का गहवारा पड़ा है, असगर के लिए माँ का गरेबान घटा है। मजलिस के बाद दुल्जना की शबी भी होगी, मजलिस के बाद मातम भी होगा, रोते हुए इंशाअल्लाह आप अपने घरों तक जाएंगे। आखिरी मजलिस है अज़ीज़ों, मुझसे फरमाइशें भी की गई हैं, उसको भी पूरा करना है। इमाम बेकस की मज़लूमी के लिए हमीद इब्न मुस्लिम का एक जुमला काफ़ी है कि मैंने देखा बहुत से लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। मसलन 40 साल के हैं, 50 साल के महसूस होते हैं, 50 बरस के हैं, 60 बरस के महसूस होते हैं। का मगर जब कोई बूढ़ा होता है तो बूढ़े होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। का मगर करबला में मैंने एक शख्स को देखा, कहा मेरा आका हुसैन, मौला हुसैन का आशूर की सुबह किसी जवान की तरह सीने को ताने हुए थे, मगर जब ज़ोहर का वक्त आया तो टूटी हुई कमर पकड़े, आयना या बुनैया, आयना या अखी अब्बास, दो को पुकारते थे, या अली अकबर को आवाज़ दे रहे थे और या जनाब अब्बास को आवाज़ दे रहे थे। एक फरमाइश है, कल एक घर में मुख्तसर सी मजलिस थी, हमारे शबाब मियाँ राजू भाई वगैरह बैठे थे, उसमें ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, मौला अब्बास का नाम आया है, हुक्म था लिहाजा अर्ज़ किए दे रहा हूँ। जनाब अब्बास, आप देखें मौला हुसैन ने भी ज़ोहर के वक्त कमर पकड़े हुए, या आखी अब्बास अलान अन कसरा ज़हरी। आपको मालूम है इमाम हुसैन के रोज़े पर सबसे पहले, इमाम हुसैन की कब्र पे सबसे पहले रोज़े की तामीर का सिलसिला किसने शुरू किया? इमाम हुसैन का जो रोज़ा बना हुआ है तो इब्तिदा किसने की है? इब्तिदा जनाब मुख्तार के बाद हुई है। एक तो बनी असद के लिए भी रवायत मिलती है कि 12 मुहर्रम के बाद बनी असद आए थे और उन्होंने कब्र इमाम हुसैन के ऊपर एक साहिबान डाल दिया था, ये रोज़े की इब्तिदा हुई थी। और उसके बाद जो बाकायदा तामीर हुई है, पहली तामीर, जब जनाब मुख्तार ने वक्ती बदला ले लिया तो जनाब इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर, मौला अली के दोस्त मालिक अश्तर, उनके बेटे इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर, और ये जनाब अब्बास के बचपन के दोस्त थे। जैसे हबीब हुसैन वैसे इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर, और जनाब अब्बास जो किताबों में होता है वही मैं आपको सुनाता हूँ। लिखा है जनाब इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर करबला में आए और सबसे पहले एक हुजरा बनाया उन्होंने मौला हुसैन की कब्र पर। कब्र को देख के खूब रोए, खूब तड़पे, खूब मातम किया, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले। लेकिन जब जनाब अब्बास की कब्र पर आए हैं तब बचपन का दोस्त है ना, अब्बास की कब्र को गौर से देखा और जलाल में आके एक जुमला का, अब्बास अरे इस करबला में जहरा का घर उजड़ गया, अरे हुसैन के गले पर खंजर चला, असगर के गले पर तीर लगा, कासिम का लाशा पामाल हुआ, तुम्हारे बाजू कट गए। जुमला सुनिएगा, जुमला जो किताब में लिखा है कि जनाब इब्राहीम मालिक अश्तर बैठे, कब्र अब्बास की मट्टी को हाथों में लिया, बचपन का दोस्त अपने दोस्त से बातें कर रहा है, कब्र पर हाथ रख के कहा अब्बास ये क्या हुआ? अरे तेरे होते ज़ैनब की चादर छिल गई, अरे
تیرے ہوتے سکینہ کے تماچے لگے، تیرے ہوتے امام کے گلے پر خنجر چلا۔ پھر دوست ہے نا دوست، تو غیظ نے آ کے ایک جملہ کا عباس، وہ جن کی قبر پہ ابھی رو کے آ رہا ہوں، وہاں تو میری ہمت نہیں، اس لیے کہ وہ امام ہیں، وہ بطول کے بیٹے ہیں، وہ علی کے لگتے جگر ہیں، میری ہمت نہیں کہ میں وہاں کچھ کہوں، لیکن تم میرے دوست ہو، مجھے معاف کرنا، تم علی کے بیٹے ہو، معاف کرنا۔ میرا دل بار بار یہ کہتا ہے کہ عباس تم تو امام نہ تھے، ارے نکالتے تلوار اور اڑا دیتے گردنیں۔ عزیزو یہی ہونا چاہیے، آخری مجلس ہے نا، ایسا ہی روئیں گے آپ، رونے میں کوئی شرم نہیں۔ جب آپ داد دیتے ہیں مجھے طاقت ملتی ہے، جب چیخ کے روتے ہیں تو حسین کی دکھیا ماں، اس کے کلیجے کو تسلی ملتی ہے۔ آپ نے سن لیا، دیکھیے جھوٹ بولنا، عام معاملوں میں جھوٹ بولنا، غلط بیانی بہت بڑا گناہ ہے، اور نہ کہ فضائل و مصائب میں غلط پڑھا جائے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا میں کوشش کرتا ہوں فضائل بھی وہی پڑھوں جو کتابوں میں ہے، اور مصائب بھی وہی پڑھوں جو کتابوں میں ہے۔ من و عن یہی جملہ، ایک کتاب ہے تاریخ شیعیان علی، اس کتاب میں من و عن یہ واقعہ ہے کہ ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا وہ امام تھے۔ میری کیا مجال کہ میں ان سے کچھ کہوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ عباس ارے نکالتے تلوار اور کاٹ کے رکھ دیتے بزدلوں کو۔ ابھی ابراہیم نے کچھ کہا تھا کہ ایک آواز محسوس ہوئی، غور کیا قبر سے عباس کی آواز آ رہی ہے۔ عباس نے جواب دیا ابراہیم ارے کاش کربلا میں اجازت دلوا دیتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جناب سیدہ کی رضا کا سایہ آپ کے ساروں پر رہے۔ سنیے مجھ میں زیادہ طاقت نہیں ہے، دیکھیں کتنی دیر میں پڑھ سکتا ہوں۔ جناب عباس یہ بالکل کتاب میں ہے، کوئی شاعر کا شعر نہیں ہے جو خیال کہا جائے، کسی مرثیے کا بند نہیں ہے جو تصور کہا جائے، یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ آقا عباس کی آواز ہے ابراہیم ارے کاش 10 محرم کو آ کے کہہ دیتے کہ آقا حسین اسے اجازت دے دیجئے۔ عباس کی تمنا، مولا حسین سید الصابرین ہے نا، آپ سوچیں جناب عباس نے بھی کیسا صبر کیا ہے کہ مولا حسین نے منع کیا جنگ نہ کرنا، وہ رک گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جناب عباس کو مولا حسین نے روکا اور وہ رک گئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عزیزوں ایسے ایسے منظر تھے کربلا میں کہ بڑے سے بڑا صبر کا دامن چھوڑ دیتا اور تلوار لے کے میدان میں پہنچ جاتا۔ جناب حبیب ابن مظاہر کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو کہ جب امام کی شان میں گستاخی ہوئی تو تلوار کو نکالا، کسی نے کہا امام کے پیچھے نماز نہ پڑھو گے، کہا ان کے نانا کے پیچھے جا کے پڑھوں گا۔ کیسی کیسی باتیں ہوتی تھی۔ جناب عباس نے ایک منظر ایسا ہے کہ خدا کی قسم وہی بہت تھا کہ بے اجازت میدان میں آ جاتے، مگر اللہ اکبر وہ منظر آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا کہ جب جناب عباس مولا حسین کے پاس اجازت لینے آئے تو کہا عباس ہم جنگ کی اجازت نہیں دیتے، ادھر دیکھو، یہ کہہ کے خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ سنیے گا انشاءاللہ، خیمے کی طرف۔ وہ خیمہ آپ جانتے ہیں کون سا تھا؟ بھائی عرب میں جب قافلہ چلتا تھا تو ایک خیمہ بیویوں کے رہنے کے لیے، یہ مردوں کے رہنے کے لیے، یہ کنیزوں کا خیمہ، یہ غلاموں کا خیمہ، ایک خیمہ ہوتا تھا جس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی تھی، ایک خیمہ ہوتا تھا جس میں مشقیں رکھی جاتی تھی۔ امام حسین نے جس خیمے کی طرف اشارہ کیا وہ خیمہ تھا کہ جب 4 محرم کو خیمے ہٹے تھے تو جو تھوڑا بہت پانی تھا جو 7 سے پہلے ختم ہو گیا، وہ مشکیزیں وہاں رکھے جاتے تھے۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کسی زمین پر آپ اگر کوئی گیلی شے رکھ دیں، مشکیزہ رکھ دیں اور بہت سے مشکیزیں رکھے ہوں تو پانی میں ذرا سی، مٹی میں ذرا سی نمی آ جاتی ہے۔ جہاں پر پانی گرتا ہے، سن لیجئے گا انشاءاللہ، روتے ہوئے اٹھیے گا، زمین پر نمی آ جاتی ہے۔ اس خیمے کی طرف اشارہ کیا جس خیمے میں 7 محرم تک تھوڑا بہت پانی تھا،
ساتھ کے بعد ایک ایک بوند ختم ہو گیا تو چونکہ وہ مشکیزوں والا خیمہ تھا اس میں مشکیزیں رکھے جاتے تھے تو مٹی میں ذرا سی نمی تھی. مولا حسین نے کہا عباس ادھر دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا تب بدن میں تھر تھری پڑ گئی, اس لیے کہ اتنی پیاس تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیٹ زمین پر رکھ کے محسوس کیا آپ نے اس مٹی پر اپنے شکم رکھے ہوئے تھے. آپ سوچے عباس دیکھ رہے کہ بچے نہ مٹی میں پیٹ دکھائے. ہائے پیار, ہائے پیار. کیا کیا پڑھا جائے عزیزوں, کیا کیا پڑھا جائے, اس کو خالی محسوس کر لیجئے بس عزیزوں. کہا میں نے دیکھا ایک دن میں بوڑھے ہو گئے, نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس, تنہا حسین بے کس حسین بے یار حسین بے یاور و مددگار حسین. اے حسین کی یتیمہ, ارے ہمیں معاف کرنا اگر ہم کربلا میں ہوتے, آپ کا بابا اتنی جلدی تنہا نہ ہوتا. چلے اور چلتے چلتے خیموں میں آئے ہیں. کس کو پکارا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اصحاب کے خیمے دیکھتے جاتے ہیں, آواز دیتے جاتے ہیں, آئنا یا حبیب ابن مظاہر, آئنا یا مسلم ابن اوسجا. اللہ اکبر. یہی جملے ہیں کتابوں میں. ایک کو اور آواز دی, حبیب کو پکارا, سعید کو پکارا, زہیر کو پکارا, ایک کو اور آواز دی. یہ عجیب آواز تھی, اگر محسوس کیجئے گا. کہا اینا یا مسلم ابن عقیل. اللہ اکبر. جو 9 ذی الحجہ کو کوفے کی گلیوں میں مارا گیا, اسے پکارا کہاں ہے میرا مسلم. پھر امام نے عجب ایک جملہ کہا, مجھے معاف کرنا مسلم, زہیر, حبیب, میں تمہیں پکار رہا ہوں, میرا دل کہہ رہا ہے پکارو دوستوں کو, مجھے معلوم ہے اب تم نہیں آؤ گے, میں آتا ہوں تمہارے پاس. اللہ, میں آتا ہوں. اور پھر در خیمہ پائے, زینب ہمارا سلام, ام کلثوم ہمارا سلام, سکینہ ہمارا سلام. بیمار بیٹے کے پاس آئے, شانے کو ہلایا, بسے کی وصیت رہے یاد ہے میرے جانی, کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی, 36 پہر گزرے ہے پایا نہیں پانی, پانی دے اگر بات میرے ظلم کے پانی. ارے تم فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا, اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجئے بیٹا. اور پھر کہا کہ سید سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا ٹھنڈا پانی پیے, ہماری پیاس کو یاد کر لیں. اب عزیزوں میں نے کوشش کی ہے کہ اس سال میں وہ پڑھوں جو آنکھوں سے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. جیسا ہی سید سجاد سے رخصت ہوئے, بی بی زینب آئی, وہ آ کے کہا بھیا رک جاؤ, یہ سیدانیہ آخری بار تمہاری زیارت کرنا چاہتی ہے. حسین 2 زانو ہو کے مسند پر بیٹھے, بیویوں نے قطار بنائی, سب سے پہلے زینب آگے بڑھی, حسین کے ہاتھوں کو چوما, ماتھے کو چوما, گلے کو چوما, پیچھے پیچھے ام کلثوم آئی, بیویاں آتی جا رہی ہیں, امام کو سلام کرتی جا رہی ہیں. حسین کھڑے ہوئے, بہنیں گھر کے اندر ہیں, حسین کھڑے ہوئے بہنوں کو دیکھا, کہا میں وصیت کرتا ہوں اب اپنی اپنی چادریں اوڑھ لو, اپنے اپنے برقعے پہن لو. بیویوں نے کہا آقا ارے خیموں میں برقعوں کا کیا کام ہے؟ کہا ہم جا رہے ہیں شمران. ایک بھائی کے لپٹ گئیں, بیٹی باہر تھی, گھوڑے سے کہہ رہی تھی گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جانا, میرا چچا گیا واپس نہیں آیا. آواز دی, فرمایا کہ بس صبر کرو باپ کو جانی, عباس کو کچھ دیتی ہو پیغام زبانی. ارے اودے ہیں لبے لال, یہ ہے تشنہ دہانی, ملتا ہے تو بیٹی کے لیے لائیں گے پانی. محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ, ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. فرمایا نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا, میں رات تو مقتل میں چلی آؤں گی بابا.
فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے، کہا پھر علی اصغر۔ شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کی جگہ جلدانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ یہ کہے کہ باپ کی کمر سے لپٹی اور کہا رے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے نا۔ آخری آدمی تک روتا ہوا جائے گا۔ کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اب عزیزوں، حسین ابن علی میدان قتال میں آئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایسا مجاہد آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، ایسا لڑنے والا، ہزاروں کا لشکر، ایک اکیلا حسین۔ آغائے محمد مازندرانی نے، بہت بڑے عالم ہیں آغائے محمد مازندرانی نے، محمد مہدی مازندرانی نے معالی السبتین میں لکھا ہے کہ آسمان کی آنکھوں نے حسین جیسا بہادر نہیں دیکھا، کہ کسی کا مقابلہ ہی نہیں حسین سے، کہ اگر ایک مقابلہ ہو سکتا ہے تو ان کے باپ مولا علی سے ہو سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں لیکن مولا علی سے بھی مولا حسین کی شجاعت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لکھتے ہیں اس لیے کہ علی بھی لڑے، حسین بھی لڑے، مگر جب علی لڑے تو دماغ میں یہ نہیں تھا کہ بہنوں کی چادریں چھنیں گے۔ جب علی لڑ رہے تھے تو ذہن میں یہ نہیں تھا کہ خیمے جلا دیے جائیں گے۔ وہ لکھتے دوسرا فرق یہ، جب علی لڑ رہے تھے وہ کہتے ہیں علی کے علاوہ کسی سے مولا حسین کی مثال نہیں۔ عجب جملہ لکھا ہے انہوں نے آغائے محمد مہدی مازندرانی نے، کہ جب علی لڑتے تھے تو علی کے لباس پر بھی خون ہوتا تھا۔ فرماتے مگر وہ دشمن کے خون کے نشان ہوتے تھے جو علی کے بدن پر ہوتے تھے، مگر حسین بازو پر عباس کا خون، اللہ اکبر، سینے پر علی اکبر کا خون، چہرے پر علی اصغر کا خون۔ اب جو جملہ لکھا عزیزوں، اگر یہ سمجھ گئے تو رونے کو بہت ہوگا۔ آغائے محمد مازندرانی لکھتے ہیں کہ مولا علی سے ایک مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، جب مولا علی جنگوں میں لڑتے تھے تو پیچھے سے نبی کی آواز آتی تھی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مگر جب حسین لڑ رہے تھے تو سکینہ کی آواز آ رہی تھی، واہ بتا، زینب کہہ رہی تھی ارے میرا بھیا۔ بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بہنوں کے تڑپنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس انداز سے لڑے۔ پہلے تو عمر سعد سے کہا کہ عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک کر کے لڑ لے، دو چار ایک ایک کر کے آئے، واصل جہنم ہوئے۔ ایسی جنگ خدا کی قسم، مولا حسین 3 دن کی پیاس میں عباس کی جنگ یاد دلا دی کہ اگر عباس لڑتا تو کیسے لڑتا۔ عمر سعد نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے۔ 30,000 جو سب سے ماہر لڑنے والے تھے انہیں عمر سعد نے بلایا۔ آپ دیکھیے گا میری طرف، عمر سعد نے بلایا 30,000، کتابوں میں یہ تعداد لکھی ہے، لاکھوں کا لشکر تھا، مگر 30,000 ماہر لوگ بلائے گئے۔ ان میں 4,000 کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، انہیں بیچ میں رکھا گیا کہ آگے تم رہو۔ 4,000 کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں، انہیں سب سے تیز تیر دیے گئے کہ انہیں تم رکھو۔ یہ 8,000 آگے 4,000 تلواریں لیے ہوئے۔ مولا مجھے اجازت دیجیے گا میں آپ کے عزاداروں تک یہ مسائل بھی پہنچا لوں۔ 4,000 کے ہاتھ میں تلواریں، 4,000 کے ہاتھ میں تیر دیے گئے، اور 11,000 جو تعداد اپنی آنکھوں سے پڑھ کے آیا ہوں، 11,000 لوگوں کے ہاتھ میں لمبے لمبے نیزے دیے گئے۔ لیجیے یہ تلوار والے کھڑے ہیں، یہ تیر لیے کھڑے ہیں، وہ 11,000 لمبے لمبے نیزے لیے کھڑے ہیں۔ اب لشکر میں نہ ایسے نیزے تھے، نہ تیر تھے،
نہ تلواریں تھیں، 11,000 اور جمع کیے گئے، ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر دیے گئے۔ لکھا ہے عمر صاحب نے کہا جب میں اپنا رومال ہلاؤں تو ایک ساتھ حملہ کرنا، لیجئے یک و تنہا حسین۔ عمر صاحب نے حملہ کیا، 4,000 تیر چلے، 4,000 تلواریں، پتھروں کی بہار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچئے ایک یک و تنہا حسین، یک و تنہا، یہ بالکل مستند کتاب کی روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ 4,000 تلواریں دوڑی، 4,000 تیر پھینکے گئے، 11,000 نیزے چلے، 11,000 بڑے بڑے پتھر۔ اگر وارے میرے مولا حسین کی شجاعت کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ادھر سے اشارہ ہوا علی اکبر کی لاش پہ آئے، کہ یہ جنگ نہ دیکھی، یہ سواری نہ دیکھی، افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ حسین نے تلوار اٹھائی اور کہا یا محمد، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کہ اب جو حسین چلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چکی چل رہی ہو کہ کان میں آواز آئی، حسین، علی اکبر کا واسطہ، عباس کا واسطہ۔ اللہ اکبر۔ ادھر آسمان سے آواز آئی، تیروں پر تیر کھا چکے، بس ہے حسین بس، نیزوں پر نیزے کھا چکے، بس ہے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے، بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ امام نے تلوار کو نیام میں رکھا تھا کہ ابو ایوب آگے بڑھا، آگے بڑھ کے گلے پر تیر مارا، خولی آگے بڑھا، لمبا سا نیزہ حضرت کی اس پسلی میں مار دیا۔ شیس ابن ربعی نے ایک نیزہ اٹھایا، بھائی پسلی پر مار دیا۔ ہرملہ نے پتھر اٹھایا، امام کے ماتھے پر مار دیا۔ انشاءاللہ بستروں پر روئیے گا، لیکن رونے کا زمانہ ہے۔ زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے اسی زمانے میں بندھے تھے، سکینہ کے تماچے اسی زمانے میں لگ رہے تھے، یہی زمانہ۔ سنیں آپ، میں اپنے کو سنبھال کے پڑھا ہوں۔ زنا زادے نے پتھر اٹھایا، امام کے ماتھے پر مارا۔ امام حسین کی زیارت میں ایک جملہ ہے، جناب سیدہ مجھے طاقت دیں کہ میں یہ سمجھا لے جاؤں۔ زیارت میں، زیارت ناہیہ میں جو امام کی زیارت ہے اس میں جملہ ہے السلام علی مقطوع الوتین۔ کیا جملہ ہے؟ السلام علی مقطوع الوتین۔ یہ جملہ سن لیجئے، آگے کام آئے گا۔ ہرملہ 10 تیر لے کے آیا تھا، 7 کا پتہ نہیں کہاں چلے، ایک مشق سکینہ میں لگا تھا، ایک علی اصغر کے گلے میں پڑا تھا، جو تیسرا تیر تھا وہ اس نے نشانہ تاک کے امام حسین کے سینے پر مارا۔ کسی زخم سے امام اتنا نہیں تڑپے جتنا اس تیر سے تڑپے۔ لکھا ہے پہلے تو بیکس نے سینے سے نکالنا چاہا، جب سینے سے نہ نکلا تو امام نے ہتھیلی تیر کے پیچھے رکھی اور نجف کا رکیہ کہا یا علی یا علی یا بھولا آباد رکھے، شاد رکھے رونے والوں کو۔ مسائل سنیں گے آپ؟ میں گونگا ہو جاؤں، گونگا اگر غلط پڑھوں، ممبر پہ آنے کی کبھی توفیق نہ ہو، اگر خلاف واقعہ پڑھوں، یہی جملہ ہے کہ امام جھکے، تیر کے پیچھے ہتھیلی لگائی اور تیر کو دبانا شروع کیا۔ اب تیر ادھر سے ادھر ہو گیا، امام نے پیچھے ہاتھ ڈالا، تیر کو کھینچا، امام نے کہا السلام علی مقطوع الوتین۔ ابھی آپ سمجھے کہاں ہیں؟
عربی جاننے والے سمجھ گئے ہوں گے، جن کو عربی نہیں آتی وہ سمجھے ہی نہیں۔ یا بابل حوائج تیرے جھت کا پرسہ دے رہا ہوں، مجھے طاقت دینا کہ میں یہ سمجھا لے جاؤں۔ یہ تیر ادھر سے ادھر گیا، امام نے تیر نکالا، آخری امام نے سلام کیا، السلام علی مقطوع الوتین۔ مقطوع کا مطلب ہوتا ہے قطع ہونا، کٹ جانا، کا سلام ہو اس پر جس کی وتین کٹ گئی، سلام ہو اس پر جس کی وتین کاٹ ڈالی گئی۔ آپ جانتے ہیں وتین ایک رگ ہوتی ہے، عربی میں ایک رگ ہوتی ہے جسم کی جسے وتین کہتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر رگ ہوتی ہے اسے شہرک کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وتین کسے کہتے ہیں؟ وتین وہ رگ ہوتی ہے جس سے خون دل میں پہنچتا ہے۔ فرمایا سلام اس پر جس کے دل کی رگ کا السلام علی مقطوع الوتین۔ سلام اس پر جس کے دل کی رگ کو کاٹ دیا گیا۔ 5-10 منٹ مجھے اور دیجیے گا۔ مجھے پڑھ لینے دیجیے۔ السلام علی مقطوع الوتین، سلام اس پر جس کے دل کی رگ کو کاٹ دیا گیا ہے۔ عزیزو اگر دل کی رگ کٹ جائے تو اب دل میں خون نہیں پہنچتا۔ لکھا اس تیر کے بعد امام گھوڑے پر ٹک نہ سکے۔ اب جو امام نیچے آئے تو جس کے بعد پتھر سے پتھر لے کے آ گیا، جس کے بعد نیزے سے نیزے لے کے آ گیا، جس کے بعد کچھ نہیں تھا، وہ دامن میں جلتی ہوئی ریت حسین کے بدن پر اڑنے لگا۔ رو ماشاءاللہ، ایسا ہی رو نوجوانوں، ماتم کر کے رو۔ امام نے کہا ایسے رو جیسے ہماری جدہ فاطمہ روتی ہے۔ یہی اسی کا نام مجلس ہے۔ بس تمام کر رہا ہوں، مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے، مجھ میں بھی قوت نہیں ہے۔ نیچے آئے لیکن اللہ ارے ہیبت حسین۔ امام نے مٹی کو سمیٹا، سجدہ کیا، سجدہ کر کے مناجات پڑھ رہے تھے، ہاتھ اٹھائے، وہ دعا بھی کتابوں میں ہے جو مولا حسین نے وقت آخر پڑھی ہے، دعا پڑھ رہے تھے۔ اب ہیبت حسین اتنی تھی، کتابوں میں لکھا ہے، اب جو حسین پھر سے اٹھے تو ہیبت اتنی تھی کہ کوئی قریب نہیں جا رہا تھا۔ شمر ایک ایک سے کہہ رہا تھا تو جا سر کاٹ لا، تو جا سر کاٹ لا، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ جب کافی دیر ہو گئی، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی صدا، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمیں بسر، کروٹ تڑپ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے بھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بھل گرے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلے ننگے سر، لرزہ قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر، چلاتی تھی ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، اے کربلا پتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشتہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے۔ یا علی میں سمجھا لے جاؤں، میں اس سال مصائب سنا نہیں رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ جناب زینب پہنچی اب تیروں کو ہٹاتے ہوئے، بے کسی کا عالم، امام کی آنکھیں بند ہیں کہ بی بی زینب نے آ کے کہا انت الحسین و اخی، کل پڑھ چکا ہوں نا، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ آنتا ابن امی، کیا تو میری ماں کا بیٹا ہے؟
آنتا ہمانا آنتا لجانا آنتا یبنا محمد المصطفیٰ. ارے کیا تو میرے نانا کا نواسا ہے؟ عزیزوں کلیجہ بھر جائے گا کلیجہ. اللہ نہ کرے کسی کے سامنے کسی کا دم نکلے. اللہ نہ کرے کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کا دم نکل رہا ہو. دیکھیں تیمار دار جب دیکھنے لگتا ہے کہ پتلیاں پلٹنے لگی ہیں، سانسیں رکنے لگی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کسی طرح سے مریض کچھ بات کرنے لگے. ذات دل کو ڈھارس ہو کری آنت الحسین و اخی، تو میرا بھائی حسین ہے. آنتا ابن امی، تو میری ماں کا بیٹا ہے. آنتا ابن محمد المصطفیٰ، تو میرے نانا کا نواسا ہے. آنتا ابن علی مرتضیٰ، تو میرے باپ کا بیٹا ہے. پھر ایک مرتبہ بہن نے بھائی کو سینے سے لگایا، کہا بے حق جدی رسول اللہ تجھے نانا کا واسطہ، بے حق ابی علی مرتضیٰ تجھے بابا کا واسطہ. یہ کہہ کے زینب نے رو کے کہا کلمۃ علی، ارے مجھ سے کچھ بات کر لے، ارے بول، ارے زبان. بے حق جدی رسول اللہ کلمۃ علی یا اخی، ارے میرے بھائی کچھ بات کر. ابھی بہن کچھ کہہ رہی تھی کہ بھائی نے آنکھیں کھولی، لکھا ہے بولنے کی طاقت بھی نہ تھی، آنکھوں سے اشارہ کیا کہ خیمے میں جا. ابھی زینب اٹھی بھی نہ تھی کہ شم نے تازیہ نہ لیا. زینب کتنی پڑھوں کہ نہ پڑھوں. میں نے پہلی مجلس میں نے سب چھوڑ دیا. ایک روایت پڑھی تھی، بہت سے لوگوں نے کل مجھے حکم دیا کہ وہ پڑھوں یا ختم کر دوں. آپ بتائیں، آپ کے اوپر ہے. آپ سن لیں رونے کے بعد آپ کو پانی ملے گا. سکینہ کے تماچے لگے تھے بعد قتل شاہ، آدھا کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا. شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را، توق آہن در گلوئے سید سجاد را. مجھ پہ بھی پڑھنے کی طاقت نہیں عزیزوں. کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ گیا. نعمان ابن منذر چوتھے امام کے پاس آئے اور نعمان ابن منذر نے کہا یہ بار بار آپ شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ بہت مختصر کر رہا ہوں کہ شام کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ شام میں 7 ایسی مصیبتیں پڑیں کہ نہ اس سے پہلے پڑھی نہ اس کے بعد پڑھی. دیکھیں میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا، آج اگر یہ آپ سمجھ گئے تو مولا آپ کو اجر دے، مجھے موت دے دے. آج بھی عرب میں ایک کھیل ہوتا ہے، آپ نے ٹی وی پہ ہو سکتا ہے دیکھا ہو، بہت پرانا کھیل ہے عرب کا. اور وہ کھیل یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھوڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ ایک مری ہوئی بھیڑ یا بکری لی جاتی ہے اور وہ بھیڑ میدان میں پھینکی جاتی ہے. لوگ گھوڑوں پر دوڑتے ہیں، وہ اپنی لکڑیوں سے اسے اٹھاتے ہیں. یہ بہت پرانا کھیل ہے عرب کا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک مری ہوئی بھیڑ گھوڑوں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور جو اٹھا لے جائے وہ جیتا ہوا مانا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. مجلس تمام ہو گئی. کہتے 7 ایسی مصیبتیں ہیں جو نہ کربلا سے پہلے پڑی نہ کربلا کے بعد. آقا بتائیں کہ ایک مصیبت تو یہ تھی کہ ہم کو شام کے بازاروں میں بیچ میں کھڑا کیا جاتا تھا، چاروں طرف سے تلواریں گھمائی جاتی تھی، نیزے ہمارے جسموں میں چبھائے جاتے تھے. کہ دوسری مصیبت، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، کہ دوسری مصیبت یہ تھی کہ ہمیں صبح زندان سے نکالتے تھے اور شام کو پہنچاتے تھے اور دن بھر گانے بجانے والوں کو چاروں طرف جمع کیا جاتا تھا. بیچ میں اولاد رسول چاروں طرف تالیاں بجائی جائے. شریفوں کا مجمع ہے، شریفوں کا مجمع ہے. فرمایا تیسری مصیبت، ایسے زندانوں میں رکھا جاتا تھا
کہ دن کی دھوپ اور رات کی اوس کا چوتھی مصیبت یہ تھی کہ یہودیوں کے محلوں میں لے جایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ پوچھتے تھے کون ہے؟ کہا اس کے دادا علی نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے، آؤ بدلہ لے لو۔ امام فرماتے ہیں ہم بیچ میں کھڑے رہتے تھے، چھتوں سے ہم پر ڈھیلے مارے جا۔ اللہ اکبر، سنیے گا۔ بد عزیزوں میں یہ آخری بار پڑھ رہا ہوں، نہ اس کے بعد پڑھوں گا نہ آپ کبھی پڑھوانے کی مجھ سے فرمائش کیجیے گا، مجھے مولا معاف کر دے۔ کہا چھتوں سے ڈھیلے پھینکے جاتے تھے۔ فرمایا کہ پانچویں مصیبت یہ تھی کہ ہم کو بازاروں سے پھرایا جاتا تھا، اوپر سے عورتیں گرم پانی و آگ پھینکتی تھی۔ کہا چھٹی مصیبت کا بھائی نہ پوچھ، ہم کو ان بازاروں میں لے جا کے کھڑا کیا گیا جس میں غلام و کنیزیں بیچی جاتی تھی۔ بی بی سیدہ، اے مادر حسین، اس پرسے کو قبول کر لینا۔ فرمایا وہ تو اللہ نے قدرت نہیں دی، وہ تو اللہ نے قدرت نہیں دی، ورنہ ملاعین ہم کو ان بازاروں میں کھڑا کرتے تھے جہاں غلام و کنیزیں بیچی جاتی تھی۔ فرمایا ساتویں مصیبت، بس عزیزو جو ابھی میں نے بتایا ہے آپ کو وہ ذہن میں رکھیے گا، میں دہراؤں تو میری زبان جل جائے۔ کتاب میں ہے جو پڑھ رہا ہوں، سوگ نامہ آل محمد، ابھی ترجمہ ہو کے ایران سے 2 سال پہلے آئی ہے۔ امام فرماتے ہیں بھائی ساتویں مصیبت یہ تھی کہ وہ نیزے جس پہ عباس و حسین کا سر ہوتا تھا، ہمارے چچا اور ہمارے بابا کا سر ہوتا تھا، وہ نیزے لے کے ظالم آتے تھے اور ان سروں کو شہزادیوں کے چہروں کے سامنے کرتے تھے، پیچھے ہٹا لیتے تھے، سامنے کرتے تھے، پیچھے ہٹا لیتے تھے۔ سنیے ابھی سنیے، مجلس تمام ہے کہ اکبر و قاسم کا سر سکینہ کے سامنے لایا جاتا تھا۔ پھر امام فرماتے ہیں سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ سروں کو نیزوں سے نکال کے راستوں پر رکھ دیا جاتا تھا، گھوڑے دوڑائے جاتے تھے، نیزوں سے سر اٹھا۔